فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ماہ رمضان مبارک میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کر سکیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی، اور یہ بھی شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ ہم ماہ رمضان مبارک میں اپنے وقت کو بہترین اور بہتر سے بہتر جگہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ ہم یہ نہج البلاغہ، اس کا خط جس کو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے مولا نے امام کے ایک ساتھی حارث حمدانی، جن کو امام علیہ السلام نے خاص یہ تعلیم فرمایا، لکھ کر دیا، اور اس کے اندر 30 یا کچھ 33 نصیحتیں امام نے فرمائی۔ اس میں سے سب سے پہلی نصیحت جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، حارث سے فرمایا، حارث حمدانی سے کہا، اے حارث، صلوات محمد و آل محمد۔ حارث سے فرمایا، اے حارث حمدانی، سب سے پہلی چیز جو تمہیں میں تعلیم دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو تھام کے رکھنا، کیوں قرآن مجید کو تھامنا اور قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا، یہ پہلی نصیحت امام نے جناب حارث حمدانی کو ارشاد فرمائی۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو قرآن مجید کا مقصد ہے کہ لوگ ہدایت حاصل کریں، لوگ قرآن مجید سے اپنی زندگی کے اندر جو چیزیں ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، عمل کے اعتبار سے اپنی زندگی اچھی سے اچھی تر کریں، یعنی کہ اس قرآن کے ذریعے تقوی الہی اختیار کریں، جو اچھی چیزیں ہیں اس کو قبول کریں، جو بری ہے ان تمام چیزوں کو انسان بچائے۔ بہرحال قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شفا بھی رکھی ہوئی ہے اور شفا کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا کہ جس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یعنی شفا اور رحمت دونوں چیزیں اگر حاصل کرنا ہے تو یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لیکن یہ شفا جو کس کو ملے گی، کون پا سکے گا، یہ آگے ہے للمؤمنین، مؤمنین کے لیے یہ قرآن مجید شفا ہے۔ اگر شفا حاصل کرنا چاہو گے تو شفا ملے گی، یعنی اگر دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمہ کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، محمد رسول اللہ کا اقرار ہے، اور علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہی قرآن مجید ان مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یعنی یہ شفا اگر حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ مومن بنے۔ اب مومن کون ہے؟ وہ قرآن مجید کی ایک آیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں کہ مومن جو ہے وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ کتاب نازل فرمائی ہے اس کتاب کو جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے ویسے وہ تلاوت کرے. یعنی ایک ہے تلاوت کرنا اور ایک اس کا حق ادا کرنا. جیسے تلاوت کرنا چاہیے ویسے اس کا حق ادا کرے. قرآن فرماتا اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہے کہ جو مومن ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ مومن ہیں. اگر ایسے مومن ہے تو یہ قرآن مجید بالکل ہمیں شفا بھی حاصل دے گی، ہمیں اسی قرآن مجید سے رحمت بھی نصیب ہوگی. دیکھیں تلاوت قرآن مجید کا حق کیا ہے؟ حق تلاوت کیا ہے؟ حق تلاوت یہ ہے کہ جو بھی آیت پڑھی جائے جس کے اندر غور و خوض کرنے کا ہے اس میں انسان غور و فکر کرے. اسی لیے قرآن مجید بات آ گیا افلا یعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ افلا یتدبرون، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ افلا یتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ یعنی قرآن مجید یہ جگہ جگہ یہ بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کا جو حق تلاوت ہے اگر ہم ادا کریں گے تبھی ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. دیکھیں عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سے بہترین طریقے سے استفادہ کر سکیں تو قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کریں. اگر قرآن مجید کے آیت پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کیا بیان کر رہا ہے، اس میں کیا ہے. حلال کا ذکر ہے، حرام کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے. ہمیں کیا کرنا ہے اسی اعتبار سے ہمیں معلوم ہوگا. قرآن مجید جس کے اندر حق تلاوت، اگر انسان جو ہے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کی امید رکھے، جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کوئی نافرمان ہے، اگر کوئی اللہ کی اطاعت نہ کرنے والا ہے تو اس کے لیے جہنم بھی ہے. یعنی جنت، جہنم اور جو وعدے کیے ہیں یہ نعمتیں ملے گی، وہ نعمتیں ملے گی. فقط ہمیں ہوا میں اڑا دینے والی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. جہاں پر جنت کا ذکر آیا ہے وہاں پر اللہ سے دعا کریں میرے اللہ اسی جنت کو مجھے عطا فرمانا، اور جہاں جہنم کا ذکر آیا ہے وہاں ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ میرے اللہ اس جہنم سے ہمیں دور رکھنا. دیکھیں ہمارے علماء جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو وہ کچھ آیت پر آ کے ان کا گلا بیٹھ جاتا تھا، یعنی کہ الفاظ زبان سے ادا نہیں کر پاتے. کیوں؟ جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے جہنم کو وہ دیکھ رہے ہو، اور جب جنت کا تو خوشحال ہو جاتے تھے. یعنی یہ کب ہوگا؟ جب ہم غور و فکر کریں گے، ہم اس سے جو ہے مطلب کو سمجھیں گے. اس کے بعد جو ہے ذکر ہے کہ جو قرآن مجید میں واقعات بیان کیے ہیں، حکایات بیان کی ہے، اس سے جو ہے درس حاصل کرنا. جناب آدم علیہ السلام کا قصہ اس کے اندر موجود ہے. جناب آدم کے دونوں فرزند کا واقعہ بھی بیان ہے، حابیل و قابل کا. حابیل مظلوم مارا گیا، قابل نے قتل کیا. اب اس میں غور و فکر کرنا ہے ہمیں، بے قابل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ اگر ہم یہ غور و فکر کریں گے بے قابل نے حابیل کو کیوں قتل کیا تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن مجید یہ ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہی ہے. قابل کے دل کے اندر یہ حسد پیدا ہوا، اور یہ حسد کی بنیاد جو ہے انسان اتنا بڑا گمراہ بن جاتا ہے، اتنا بڑا گنہگار بن جاتا ہے کہ اپنے سگے بھائی کو بھی قتل کر دیتا ہے. یہ حسد کی جو
کیا گیا ہے، حسد سے روکا گیا ہے، یہ اسی بنا پر ہے کہ انسان اس حسد کی آگ میں اتنا جلتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی خاکستر کر دے، دوسروں کو بھی ختم کر دے۔ تو عزیزان محترم، یہ حسد فقط ہماری ذات کو ختم نہیں کرتی، بلکہ ساتھ میں حسد ہمارے ایمان کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح کہ جناب موسیٰ کا واقعہ لیجئے، جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ لیجئے۔ جناب نوح پیغمبر نے سالوں سال، کئی سو سال تک تبلیغ کی، لیکن جب کشتی میں سوار ہونے کا وقت آیا کتنے لوگ تھے؟ 80-85 لوگ فقط۔ 800-900 سال تبلیغ کی، 800-900 سال تبلیغ، جب بلایا گیا تو بس 80-85 لوگ۔ عزیزان محترم، یہ کیا بتاتا ہے؟ آج کے زمانے میں بھی ہمارا کام ہے لوگوں کو ہدایت کرنا، لیکن اس سے نا امید ہونا نہیں ہے۔ ارے دو چار آتے چھوڑو، کیا کرنا ہے؟ نہیں، کوشش کرتے رہنا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے واقعے سے غور و فکر کریں تو ہمیں ملے گا کہ انہی کا بیٹا، انہی کا خون ہے، انہی کا بلڈ ہے، انہی کا بیٹا ہے، لیکن اسی کشتی کے اندر جب بلاتے ہیں تو وہی بیٹا جو ہے کشتی میں سوار نہیں ہوتا ہے۔ نبی کا بیٹا تھا، اس میں کیا کوتاہی ہو سکتی ہے؟ کوئی کوتاہی نہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جب انسان کسی فکر سے جڑ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی فکر کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو پھر نبی جیسے نبی کا بیٹا بھی جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو قرآن مجید کے قصوں سے، قرآن مجید کی باتوں سے ہمیں ہدایت حاصل کرنا ہے۔ یہ سب چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو حق تلاوت جو ہے وہ ہم ادا کر پائیں گے، ورنہ تو فقط ہم قرآن مجید پڑھتے رہیں گے، لیکن پڑھنے کے بعد جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر ہمارے نہ روح پہ ہوگا نہ جسم پہ ہوگا۔ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کا اجر و ثواب بے شمار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو دوسرے مہینوں میں پورا قرآن مجید کی تلاوت کی اتنا اجر و ثواب ہے۔ یہ تلاوت قرآن مجید جاری رکھنا ہے، ساتھ میں ہمیں اور ایک قدم آگے یہ بڑھنا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم اس کے مطلب کو بھی سمجھیں، تاکہ جو ہے اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کے اندر لا سکیں۔ ورنہ قرآن مجید جیسے زندہ لوگ ہیں ان کے اوپر بھی اثر کرتا ہے، اسی طریقے سے جو مردہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی جو ہے مرحومین کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ فاتحہ پڑھنے کیا فائدہ ہوگا، نہیں عزیزان محترم، یہ قرآن مجید جو ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص جو ہے اب کسی مرحوم کو دیکھا خواب کے اندر اور پوچھا کہ ہم لوگ آپ کے لیے یہاں سے سورہ فاتحہ پڑھ کر بھیجتے ہیں، کوئی جو ہے سورہ ملک پڑھ کے بھیجتا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ کر بھیجتا ہے، جیسے کوئی پورا قرآن مجید پڑھ کر جو ہے مرحوم کے لیے ایصال کرتا ہے، ثواب بھیجتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ ہم جو سورہ حمد پڑھ کر تمہارے لیے تحفہ بھیجتے ہیں، کیا تمہیں کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی ہم کر رہے ہیں؟ بہت سارے آج کے زمانے کے اندر جو قرآن مجید سے دور ہے، دین سے دور ہے، وہ یہی سوال، ارے کیا کرنا، مجلس کیا کرنا، فاتحہ کیا کرنا، یہ سب کیا کرنا، یہ نیکیاں کیا کرنا، ان کو تھوڑی پہنچتی ہوگی۔ عزیزان محترم، اگر ہم یہاں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک پیسہ بھیج دیں تو وہ فوراً پہنچ سکتا ہے، تو یہاں اس دنیا کے اندر بیٹھ کر ہم آخرت کے لیے اگر کسی کے لیے اگر نیکی بھیجے تو کیسے نہیں پہنچ سکتی ہے؟ دنیا کا یقین ہے، آخرت کا یقین
نہیں ہے۔ اس شخص نے پوچھا کیا کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ ایسی جگہ ہے، ایسی گرمی ہے کہ اس گرمی کے اندر اگر لوہا کو بھی رکھ دے تو لوہا بھی پگھل جائے، اتنی گرمی یہاں پر ہے۔ اور جب تم ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر جب بھیجتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے ٹھنڈے پانی کی ٹنکی جو ہے وہ ہمارے اوپر انڈیل دی اور ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی اس کا اندازہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو فقط ہمیں نہیں، ہمیں تو فائدہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے مرحومین کو بھی اس کا اجر و ثواب و فائدہ ملتا ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کس کے لیے ہے؟ اگر مومن ہوگا تو، کیوں قرآن مجید کی تلاوت یہی کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ شفا رحمت کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے ہے، مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہاں حدیث کے اندر ملا کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر بھی ہو، حدیث میں ملا اگر کسی کے ماں باپ کافر بھی ہو، اگر اس کے لیے بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کے عذاب میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ اگر ہم قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، حق تلاوت ادا کر رہے ہیں، عزیزان محترم اگر ہمارے مرحومین ہیں ان کو تو فائدہ ہوتا ہے، اگر جو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی فائدہ ہو تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے، ہم بھی اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے زندگی کے اندر جو بھی مختصر سورہ ہے وہاں سے شروعات کریں۔ عزیزان محترم، سیکھنا کوئی عیب نہیں ہے، نہ سیکھ کے دنیا سے جانا عیب ہے۔ اگر یہاں نہیں سیکھے تو قبر کے اندر اس کو سکھایا جائے گا، وہاں کیسے سکھایا جائے گا نہیں معلوم۔ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں اتنے درجے جنت میں رکھے گئے ہیں۔ حدیث کے اندر موجود ہے، کہا جائے گا مومن سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، وہ تلاوت کرے گا اور جنت کے درجے پر وہ آگے سے آگے وہ بڑھتا جائے گا۔ یہ فائدے ہمارے لیے موجود ہے۔ بہرحال یہ وہ ہے کہ اگر مومن ہے تو مومن کے لیے قرآن مجید شفا اور رحمت ہے، اگر ظالم ہے تو اس کا بھی ایک ایگزامپل اور ایک جو ہے آپ کی خدمت کے اندر ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ ظالم راجہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، بہرحال مسلمان لیکن ظالم، اور وہ جو ہے اس کا انتقال ہوا۔ اس کے شہر کے اندر جو بہترین قرآن کا پڑھنے والا قاری قرآن تھا اس کو بلایا گیا۔ بہترین قرآن پڑھنے والا، یہ تمہاری اجرت، یہ تمہارے پیسے، تم جو ہے ہمارے والد کی قبر پر، بادشاہ کی قبر پر تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ بہرحال اس کو اجرت مل گئی، وہ آنے لگا، پہلے دن آیا، دوسرے دن آیا، لیکن تیسرے دن سے وہ غائب ہو گیا۔ قبر کے اوپر وہ آیا ہی نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں بھاگ گیا شہر چھوڑ کر۔ بہرحال حاکم تھا، حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، چلو ڈھونڈو کون کہاں گیا، کیسے گیا۔ بہرحال حکومت تھی تو ڈھونڈ کے لایا گیا، پکڑ کے لایا گیا۔ تو نے اپنی رقم لے لی، پیسہ لے لیا، اجرت لے لی، لیکن قرآن مجید کی تلاوت تو نے نہیں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے دن میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، لیکن رات میں خواب میں آپ کے والد بزرگوار میرے خواب میں آئے، کہ دوسرے دن پھر بھی کہہ رہے تھے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرو، میں نے بات کو نہ مانی۔ تیسرے دن پھر سے انہوں نے اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا۔ میں گھبرا گیا، میں جو ہوں ان سے پوچھا آخر بات کیا ہے، کیوں منع کر رہے ہو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے قبر پہ؟ کہا کہ جیسے جیسے تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو آیت آتی ہے کہ تقوی اختیار کرنا، تو وہ کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یہ آیت کو تم نے سنی تھی کہ نہیں سنی تھی، اس پر تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کہا نہیں عمل کیا۔ وہاں تو جھوٹ بولنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، دنیا
میں انسان جھوٹ بول سکتا ہے، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں کھوٹا سکہ نہیں چلے گا، وہاں پر تقوی الہی کا سکہ چلے گا۔ کہا کہ نہیں، میں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس پر بھی عمل نہیں کیا، اس پر بھی عمل نہیں کیا، تو پھر جو ہے جو میرا جو عذاب تھا اس کے بجائے مجھے اور زیادہ مارا جاتا تھا، زیادہ عذاب دیا جاتا تھا کہ تم نے اس پر عمل نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ باہر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اندر جو ہے وہ عذاب چکھ رہا ہے۔ کہا کہ میں اس خوف اور ڈر کے مارے میں وہاں سے اب غائب ہو گیا، تاکہ جو ہے میں یہ تمہارے والد کے جو غصہ ہے اس کا شکار نہ بنوں۔ عزیزان محترم، اس کو کیوں عذاب ہوا؟ ظالم تھا۔ اگر ظالم ہے تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر مومن ہے تو مومن کے لیے ضرور بھی ضرور اس کو فائدہ ملتا ہے۔ عزیزان محترم،